بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ماہ رمضان، باب الریان۔ ماہ رمضان بڑی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اور سعادتیں اس مہینے کے ساتھ خاص فرمائی ہیں وہ کسی اور مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ نیز جو برکتیں اس مبارک مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کے ساتھ مخصوص ہیں وہ دوسرے مہینوں میں انہی اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزے اور رات کے قیام کے ساتھ خصوصیت عطا فرمائی ہے، یعنی صیام رمضان اور قیام رمضان۔ نفلی روزہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھا جاتا ہے، اور رات کا قیام رمضان کی راتوں کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی ہوتا ہے، مگر جو فضیلت ماہ رمضان کی راتوں کے قیام میں ہے وہ کسی اور رات کے قیام میں نہیں، اور جو فضیلت، برکت اور سعادت ماہ رمضان کے روزوں میں ہے وہ کسی اور مہینے کے روزوں میں نہیں۔ اس لیے کہ ان اعمال کی اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت عزیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ داروں کے اجر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس اس سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ جنت میں بہت سارے دروازے ہوں گے مگر ایک خاص دروازہ ہے، اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ عربی زبان میں ریان کا معنی ہے خوبصورت پھوار والی بارش، جس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، نہ گرمی کی تپش رہے اور نہ بارش کا کیچڑ رہے۔ ریان کا دوسرا معنی سیرابی ہے۔ یہ سیرابی پیاس کے برعکس ہے۔ پیاس کو العطش کہتے ہیں اور شدید پیاس سے انسان کو عطشان کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی خوبصورت ٹھنڈا میٹھا مشروب پی کر سیراب ہو جائے، سیر ہو جائے، تو عطشان کے مقابلے میں اسے ریان کہتے ہیں۔ گویا عطش اور عطشان میں جتنی پیاس ہے ریان میں اتنی ہی سیرابی ہے۔ یہ دروازہ صرف ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے مختص ہوگا۔ روزے دار اس دروازے سے گزارے جائیں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ در حقیقت روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس اپنانے کا نام ہے۔ روزہ دار اللہ کے لیے پیاس اپنا کر عطشان بن کر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میری خاطر عطشان ہونے والے بندوں کو ریان سے گزار دو تاکہ جنت میں پہنچنے سے پہلے سیراب ہو جائیں۔ بس آج کی پیاس وہاں کی سیرابی سے بدل جائے گی۔ اب فیصلہ ہم پر ہے کہ ہم آج کی پیاس کو برداشت کر کے وہاں کی سیرابی کے لیے اپنے آپ کو کس قدر کمر بستہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعلان کر دیا جائے گا کہ سوائے روزہ داروں کے اس دروازے سے کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اللہ فرمائے گا یہ دروازے صرف انہی کے لیے مختص ہیں جو میری خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے امر ہوگا اور آواز دی جائے گی روزہ دار کہاں ہیں؟ بس اس آواز کو سن کر روزے دار میدان قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں۔ اس وقت حکم ہوگا تمام روزے دار جنت میں باب الریان سے داخل ہو جائیں، اور ساتھ ہی فرمایا جائے گا ان روزے داروں کے سوا اس دروازے سے اور کوئی داخل نہ ہو۔ اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ خاص نعمت اور سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف روزے داروں کے حصے میں رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہوں گے ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، جو مجاہد ہوں گے ان کے لیے باب الجہاد ہوگا، جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے وہ باب الصدقہ سے گزارے جائیں گے، اور جو روزے دار ہوں گے انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے نام پر ایک دروازہ رکھا ہے اور اس عمل کے کرنے والے اسی عمل کے نام کے دروازے سے گزریں گے۔ نمازی ہے تو دروازہ نماز الصلاۃ ہے، مجاہد ہے تو دروازہ جہاد ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو دروازہ صدقہ ہے۔ اسی اصول پر چاہیے تھا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الصیام ہوتا، جس طرح ہر عمل کا دروازہ فقط اس عمل کے نام پر ہے، مگر روزہ رکھنے والوں کے لیے دروازہ باب الصیام کے نام سے نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لہذا اللہ پاک نے اس دروازے کے نام کو مختلف کر دیا اور اپنی بارگاہ کی سیرابی کے نام پر باب الریان بنا دیا اور ارشاد فرمایا جو روزہ دار ہوں گے انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا۔ اگر اس دروازے کا نام باب الصیام ہوتا یعنی روزوں کے نام سے دروازہ ہوتا تو اس دروازے کی قدر و منزلت بھی دوسرے اعمال والے دروازوں کے برابر ہو جاتی۔ یہاں نام عمل کے نام پر نہیں بلکہ عمل کے اجر کے نام پر رکھا ہے، اور اجر کیا ہے؟ دیگر اعمال کے اجر نیکیاں ہیں۔ کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو 10، 100 یا 700 نیکیاں مل گئیں، یعنی اجر نیکیوں کی تعداد میں ملا۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ہر عمل کا اجر تعداد کے حساب سے مقرر ہے اور ہر عمل کا دروازہ اس عمل کے نام پر مقرر ہے، مگر روزے کے لیے اجر نہ نیکیوں کی تعداد میں ہے نہ دروازے کے عمل کے نام پر ہے، بلکہ روزے کے اجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ وہ اجر کیا ہے؟ روزے کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے دیگر اعمال کی طرح واضح نہیں فرمایا بلکہ چھپا کر رکھا ہے۔ اس اجر کی تھوڑی سی جھلک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے سامنے آ رہی ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی دیدار کے وقت۔ ریان کا معنی اس حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھنے سے مزید واضح ہو جائے گا کہ روزے کے عمل کے مطابق اس کا دروازہ اس کے نام پر نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ اعمال کے اجر نیکیوں کی تعداد کے لحاظ سے بتا دیے گئے، اس لیے دروازے کا نام بھی ان اعمال کے نام پر رکھ دیا گیا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اجر کا اعلان نہیں کیا، اس لیے اجر کے نام پر دروازے کا نام رکھ دیا گیا۔ روزے داروں کا دروازہ سیرابی کا دروازہ ہے، اور سیرابی کس چیز کی؟ فرمایا روزے دار کے لیے میرے دیدار کے سوا کسی اور شے میں سیرابی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے روزے دار، تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی، آج اپنے دیدار کے ذریعے تیری بھوک کو رفع کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر پیاس برداشت کی، آج اپنے دیدار کے شربت سے تیری پیاس کو دور کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے نفس کے لذتوں کو خیر بات کہا، آج میں اپنے دیدار کے ذریعے تجھے اپنی قربتوں کی لذت عطا کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے اوپر بہت سی راحتیں حرام کر لی، آج میں اپنے وصال کی راحت سے تمہیں ہمکنار کرتا ہوں۔ بس یہ سیرابی اللہ کی قربت سے، اللہ کے وصال اور دیدار سے ہے۔ جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، جمال یار ان کا طبیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو اپنے عاشقوں میں شامل فرمایا، اس لیے روزے داروں کا اجر اپنی ذات کا دیدار مقرر فرما دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے دروازوں سے بلایا جائے گا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس سے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اے ابو بکر، مجھے یقین ہے آپ ہی انہی میں سے ہوں گے۔ روزہ داروں کے لیے اللہ کے خاص مہینے سے نسبت کی بنا پر یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ان کے لیے باب الریان خاص ہو گیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے قیامت میں کن کن انعامات کا بندوبست کیا ہے۔ عزیز دوستو، رمضان ایک نعمت ہے، رحمت ہے، رمضان نعمت ہے،
رمضان دوزخ سے آزادی کا نام ہے۔ عزیز دوستو، اس مہینے کو ضائع مت ہونے دیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً رمضان نجات والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔